بھی کی جائے گی. خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ 12:26 پر شروع ہو رہا ہے. سبحان اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ. پہلا سوال بھی بڑا عشق و محبت والا ہے آپ کے پاس جی، یوں الحمدللہ. کیا؟ کیونکہ آج جو گفتگو کا آغاز ہوا تو اس میں مدنی منع نے ہی سوال کیا تھا کہ کچھ اس طرح کا ایک سوال میں نے نوٹ کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے. تو امیر علیہ سنت نے کافی اس پہ گفتگو فرمائی. تو یہ تمنا کی کہ کاش ہم سچے عاشق رسول بن جائیں. اب اس پہ جو گفتگو ہوئی ہے اور مزید آپ اس پہ کچھ کلام فرمائیں. اللہ اللہ اللہ، سوال ہی اتنا پیارا تھا. تو سارے عشق و محبت کی باتیں جو امیر سنت نے اس موقع پر ارشاد فرمائی ہیں. اب آپ بھی تو پھر آپ ہو نا، آپ نے بھی تو پہلا ہی سوال اٹھایا کہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس وقت دیکھنے والوں میں ایک تعداد شاید وہ ہوتی ہوگی جو پہلے سوال میں نہ ہوتی ہو. تو یوں حسرت ہو بے شک. کہ کاش کہ ہم بھی ہوتے اور ہم بھی سنتے کہ عشق و محبت کی باتیں اور ایک عاشق رسول بننے والی باتیں کتنی اچھی ہوتی ہیں. یہ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف نہ کسی کی طرف بھیجیں ماشاء اللہ، کہ کوئی اسلامی بھائی ہم کو جواب دے گا میرے سورت نے کیا فرمایا کیا تھا. بات. ٹھیک ہے، اچھا وہ جواب دینا وہ نام پتے کے ساتھ بھیجے. اگر ہمارا سلسلہ ختم ہونے سے پہلے بھی آدھا پونا گھنٹہ ہمارا سلسلہ رہتا ہے، ختم ہونے سے پہلے بھی اگر جواب آ گیا تو انشاءاللہ تعالی وہ جواب خلاصہ آئے گا کہ ہمیں یہ فرمایا، ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع سے دیکھا اور پہلے سوال کا جواب کو آپ کو کچھ نہ کچھ ذہن میں ہے. تو انشاءاللہ آپ کی طرف مدنی تحفہ بھیجا جائے. ماشاء اللہ، مرحبا ٹھیک ہے، مرحبا. چلیں یہ ہو گیا. کیا بات. شروع میں تھوڑا ان کو بھی خوش کر دینا. بلکہ آج تو اسی حوالے سے بھی ایک سوال لکھا ہے میں نے. اچھا آگے کیا ہو گیا؟ آگے چلیں گے، پہلے کال چلائیں. نہیں پہلے آپ چلیں، کال بھی آتی نہیں تو رہتی. جیسے ابھی آج باپا نے جو باپو کو ایک جملہ کہا نا تو میں نے لکھا تھا کیا؟ کہ باپو نے جو ہے وہ مدنی منوں کو کام پہ لگا دیا ہے خوب. وہ جو یہ تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جو امیر سنت فرما رہے نا، پچھلے دنوں وہ فیضان اعلی حضرت سلسلہ ہو رہا تھا نا، تو ہمارے گھر میں بھی ایک اس طرح مزار شریف اعلی حضرت کی اور یہ بنانے کا سارا سلسلہ میرے گھر میں بھی تھا. تو یہ 2-4 دن تو مجھے لگتا ہے نکل جاتے ہیں نا. ہاں، وہ گنبد بنانا، نہ پھر رنگ کرنا، نہ پھر وہ ڈھونڈنا، پھر وہ ڈھونڈنا امیج کہ یہ ہے کہ آپ اس سامنے رکھنا. تو اس سے الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے کئی افراد انوالوڈ ہو جائیں اور پھر ان کے دل میں بھی اس طرح کی چیزوں کی عظمت و محبت کا پیدا ہونا. بہت تو پھر یہ فضول قسم کی چیزوں سے نکل کر اور کئی فضول قسم کے کاموں کو چھوڑ کر یہ ایک اچھے کام کی طرف پڑ جائیں. بس میں نیت اللہ اچھی نصیب کرے کہ اس میں نیت اچھی ہو کہ ہمارا تو ظاہر یہ کام دینے میں اچھی نیت کا ہونا تو ایک بالکل وہ ظاہر نظر آتا ہے کہ اس سے ان کے دلوں میں ان تمام تر اشیاء کی محبت، یعنی یہ جن سے ان کو نسبت ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سبز گنبد، بزرگوں کے مزار شریف و نقش نالین پاک وغیرہ، تو یہ سب ہو تو مدینہ مدینہ. تو یہ ایک اچھا انداز الحمدللہ مل گیا ہے ہمارے عاشقان رسول کو. اور یہ واقعی بہت اچھے اچھے ماڈل بنا کر آتے ہیں. یہ 3-4 دن لگتے ہوں گے کہ کس بنانے میں. بالکل. بلکہ بعض تو اتنے کمپلیکیٹڈ اور ماشاءاللہ بہت ہی محنت، جیسے موتیوں کا اور یہ جو مطلب اس سب کو سے کام کیا انہوں نے کام کیے. اس کے اوپر. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علی علی محمد. محمد. جی مزید آج امین. یہ جو ٹاپک ہے ہمارا اگرچہ بہت تھوڑا نازک بھی ہے اور اس کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ کلام ہوا. بچوں کی سالگرہ منانے کا تو ایک سوال ہوا ہی تھا، ساتھ میں بچوں کو جو تحفہ دینے کے حوالے سے امیر علیہ سنت جو فرماتے ہیں اور جو احتیاطیں بیان ہوتی ہیں. تو الحمدللہ یہ تو ہوتا ہے کہ جو مستقل مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں تو وہ تو ان چیزوں کو لیتے ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر بار کئی نئے مدنی چینل کئی کے ناظرین. سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہم ریپیٹ ہمیں کرنے پڑتے ہیں اور اس سے ہمارے بعد ناظرین کو ہو سکتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا جی، ہو کہ یار یہ ہر دفعہ ایک جیسا ہی سوال چلاتے لیکن ہیں. اس ٹاپک کو تھوڑا سا اگر آج اس مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں اس پر مزید تھوڑا سا اگر دیکھیں امیر ڈسکس سنت سے کریں. کچھ عرصے پہلے ایک مشاورت ہوئی تھی کہ سالگرہ فی نفسی تو جائز ہے، اب اسے روکا تو نہیں جا سکتا.
تو ہم کیوں نہ ایک اچھا طریقہ ہی قوم کو بتا دیں کہ بھائی اگر آپ نے اپنے بچوں کی یا مدنی منیوں نے اگر اپنی سالگرہ منانی ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو آج سے تھوڑے عرصے پہلے میرے سنت نے پھر اس پر براہ راست کچھ مدنی پھول بھی عطا فرمائے تھے اور پھر کرنے والوں نے کیا بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر سالگرہ مدنی منع اور مدنی منی نے منانی ہے تو اس کا ایک انداز ہو کیونکہ عموماً یہ بچے جمع کرتے ہیں نا. جی. تو اس میں کچھ جیسے کہ ہمارے یہاں سلسلے ہوتا ہے نا ذہنی آزمائش میں یہ شعر و شاعری کلام نعتیہ کلام پڑھے جاتے ہیں, پھر نعتیں پڑھی جاتی ہیں, تو کوئی قصیدہ بردہ شریف کے ایک دو اشعار پڑھے اور یوں کچھ ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہو جائے تو ایک اچھا ایک ان کی وہ ذہنی وہ ہوگی ایک پاکیزگی ان کو نصیب ہوگی. اور پھر اس میں مطلب کوئی نیاز کی ترکیب بنا لی جائے بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے کہ اس کی برکتیں اس مدنی منع اور مدنی منی کو اس طرح کی برکتیں بھی نصیب ہوں. اور اس میں جیسے غبارے جو پھوڑے جاتے ہیں یہ اسراف ہے. غبارہ یہ لگا اسے جاتے کہ پین مارو اس کو پھاڑ دو اور ٹھا کر کے آواز آئے گی غبارہ گیا. تو یہ میں نے پہلے مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ یہ اسراف ہے, تو اس سے بچا جائے. اور بھی کئی فضول قسم کی اس میں وہ طریقہ کار رائج ہیں, ان سب سے بچا جائے. اور پھر جو کھانا وغیرہ ہو, کوئی مٹھائی ہو یا کیک, آپ پیسٹریاں لے لیں, ایک دوسرے کو کیک وغیرہ کھلانے کا ہوتا ہے تو ضائع نہ ہو, گرے نہیں, اور اسراف سے بچا جائے. نعتیں ہو رہی ہوں, پھر مدنی مذاکرے کے کوئی سوالات جوابات کا کوئی سلسلہ ہو جائے, تو اس طرح مطلب کہ یہ ایک ہوگا. یہ سب کیونکہ ارینجمنٹ تو عموماً بڑوں نے کرنا ہوتا ہے نا. اگر بڑے اس طرح کا ارینجمنٹ کر کے مدنی منع مدنی منیوں کو جمع کر ان کو ایک ایسا مطلب کہ آدھے گھنٹے 1.5-2 گھنٹے کا کوئی سلسلہ دے دیں, کوئی پروگرامنگ دے دیں کہ ٹھیک ہے اب یوں کرنا ہے. لیکن گھر میں بعض اوقات جو اب ایک ٹرینڈ ہے مفتی صاحب, میں نے بھی دیکھا ہے کہ اس میں بچے اب جب کبھی جمع ہوتے ہیں اور خاص کر گھر میں مدنی چینل چل رہا اور اس طرح کا ماحول ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی نعت خوانی کرتے ہیں. یعنی ان کا بھی جمع ہو کر اگر کوئی ایسا سلسلہ بھی بناتے ہیں تو بعض گھروں میں ماشاء اللہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ نعت خوانیاں کرتے ہیں. دیکھیں جو دکھائیں گے نا وہ آئے گا. صحیح. یہ مطلب اللہ نہ کرے ٹی وی پر یا فلمی ڈراموں میں جیسا سالگرہ کا انداز دیکھیں گے وہ سالگرہ کا انداز آئے گا. یعنی میں نے خود اپنی زندگی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے کی اگر میں بات کروں تو میں نے اتنی سالگرہیں دیکھی ہیں, میں آپ کو بیان کی شاید پتہ نہیں کسی نے کتنی دیکھی ہو نہ دیکھی ہو. میں نے تو بہت سالگرہیں دیکھی ہیں, میں نے بہت برتھ ڈے دیکھی ہیں. آپ کو میں کیا عرض کروں, یعنی سمجھو کہ میرا حلقہ ہی بڑا عجیب و غریب تھا. اور سالگرہ تو مطلب سالگرہ نا, برتھ ڈے. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پر جو ٹی وی پہ نظر آتا تھا, جو فلمیں ڈراموں میں نظر آتا تھا, وہ انداز سالگرہوں کا گھروں میں رائج تھا. اب یہ کہ اگر آپ ان کو کوئی عمدہ, پاکیزہ, خوبصورت, دینی انداز دیں گے اور اس انداز کو لے کر چلیں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیز بھی رائج ہو جائے گی کہ بھائی یہ بھی ایک سالگرہ کا ایک انداز ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. بہت زبردست سلسلہ ہو رہا ہے مدنی نہج, الحمدللہ. بس ہمارے گھر والے بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں حضور مدنی چینل. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے سلسلے کی حوصلہ افزائی کی, تعریف کی. اللہ کریم ہمیں بس مدنی چینل ہی دیکھتے رہنا کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا مدنی چینل. اور یہ اسپیشلی جو مدنی مذاکرہ ہے نا حاجی امین, اور اس میں یہ جو جلوس سے میلہ سے اگر آپ چلیں تو یہ چراغا جلوس اور یہ جھنڈے اور یہ جھومنا تو یہ گھومنا اور پھر کلام نعتیں, پھر آپ دیکھیں سوالات کیسے آ رہے ہیں. عید ہے تو خطبہ کہاں ہے, عید میلاد النبی آپ کہہ رہے کہ عید کا دن ہے تو خطبہ کہاں ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا یہ کیا تھا کہ ہم کر رہے ہیں. تو کیسے کیسے کمپلیکیٹڈ مطلب وسوسوں سے گھرے ہوئے سوالات آتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں, کیونکہ جب یہ بازاروں میں گھومتے تو شیطانی وسوسوں کا وہ بھی شکار ہو رہے ہوتے. تو ان کو پتہ ایک پلیٹ فارم ہے نا کہ اور بہت ایزیلی ان کو جواب ملنے کے چانسز موجود ہیں. سمپل سی لینگویج کے اندر ان کو جواب مل جائے گا. عقل والوں کے لیے عقلی دلیلیں موجود ہیں اور بقیہ جو کتاب وغیرہ میں ہے. میں تو آج سوچنے لگا کہ جو وسوسہ دیتا ہوگا نا تو امیر علیہ سنت نے اس کا جواب بھی دیا. اور آج ایک جملہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ پیٹ میں درد کچھ اور ہے. ہاں, پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے وہ وسوسے والے کے لیے. اور اوچا ہمارے ہوتے تھے نا بعض اوقات ایسا مفتی صاحب ہوتا تھا یار آج کل ہے نا مارکیٹ میں یہ بات بڑی عام ہے. تو میں نے جو چند دفعہ سوال کیا تھا آج امین کو پتا ہے, میں کہا کون سی مارکیٹ میں عام ہے,
مجھے مارکیٹ کا نام تو بتاؤ بھائی، ایسی کون سی مارکیٹ ہے جس میں کوئی دھندا پانی ہے نہیں، سب کے پاس یہی ٹاپک رہ گیا ہے؟ نہیں، آج کل مارکیٹ میں بڑی بات چل رہی ہے، بھائی مارکیٹ نہیں ہے، تیرا پیٹ کلوتھ مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تیرے پیٹ کی مارکیٹ جو ہے نا، یہ پیٹ کی مارکیٹ میں یہ بات ہوتی ہے. آدمی کو خود بولنے میں پرابلم ہوتا ہے کہ یار لوگوں کو لگے گا کہ میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعضوں کے پیٹوں میں ہی درد ہوتا ہے اور وہ اپنے پیٹ کا درد نکالتے ہیں. بیچارے جن کو نکالتے ہیں ان کے عوام ہے نا. صحیح بات. اب عوام کو جا کر بات کریں گے کہ یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں، تو عوام کو جواب بھی یہاں سے مل رہا ہے. تو دیکھیں میں سمپل سی بات کروں آپ کو، اے عاشقان رسول، پہلے تو یہ سمجھا دیں اور آپ یہ جواب سیکھ لو کہ بھائی یہ دلیل کہاں سے آئے ہو کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ نہیں کر سکتے. یہ سمپل سا سوال آپ کر لو. آج آپ کو ایک سمپل سا میں جواب بتا رہا ہوں، صحیح ہے نا مفتی صاحب؟ یہ کون سی دلیل ہے، یہ دلیل کہاں سے آئی ہے، اور یہ کون سی دلیل ہے کہ جو کام صحابہ کرام علیہ رضوان نے نہیں کیا اس کام کے کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اب اس کو بولو تو ڈھونڈتا رہے نا، وہ ڈھونڈنے میں لگ جائے، اپنے اپنے کام کریں گے نا، 4 بلڈنگ اور سج جائیں گی. وہ لا ہی نہیں سکے گا اس کی کوئی دلیل کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا اس کام کے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو اس پر اگر وہ بحث کرتا ہے تو پھر آپ کے ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں جواب مل رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایسی مسجدیں بنائی تھی، صحابہ کرام نے اس طرح کیا تھا، کیا صحابہ کرام نے اس طرح مائک پر اذانیں دی تھی، کیا اس طرح پہلے قرآن کریم اعراب کے ساتھ تھے. تو جب یہ سب کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد ہے اور آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے، تو جب اس پہ تم کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس پہ پرابلم کیوں ہے؟ تو یہ مطلب کہ یہ دلیل ہی نہیں ہے. مفتی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیجیے گا. یہ کچھ دلیل ہی نہیں ہے کہ یہ کام صحابہ کرام نے نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہو، یہ دلیل ہی نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ یہ سیکھ لو، اور اس کو مطلب کہ اتنا سیکھ لو کہ یہ سوال کرنے والا بھی سوچتے پڑ جائے کہ یار یہ خالی خالی سوال کروں گا تو منہ کی کھاؤں گا. جیسے امیر سنت نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ناک پر مکھی بیٹھے تو ناک نہیں کاٹی جاتی، مکھی اڑائی جاتی ہے. اب ایک طبقہ ہے کہ جس کو مکھی اڑانے کے علاوہ اپنی ناک کاٹنے کی عادت ہو گئی، تو اس کا کیا حل کرے؟ یہ اپنی ناک کٹوانے سے باز نہیں آتے. تو یہ آپ جواب سیکھ لو، کیونکہ یہ جواب عموماً عوام سے پوچھا جاتا ہے، کہاں لکھا ہے، کس نے کیا ہے. تو اب بیچارے عوام پوچھنے والے کو بھی مطلب ایک ملا تھا جی کسی کو کہ تو اس سے بھی کسی نے پوچھ لیا نا، اس نے وہ بخاری اور مسلم کی باتیں کی نا، تو اس سے بھی پوچھ لیا نا، اچھا چلو میں تم کو جواب تو دیتا ہوں، مجھے 6 حدیث کی کتابوں کے نام بتاؤ. اس کو 6 حدیث کی کتاب کے نام ہی نہیں بتاتے. اور اچھا تم کو یہی نہیں پتا میں تمہیں کیا دلیلیں دوں؟ جاؤ پہلے 6 حدیث کی کتابوں کے صحیح 6 جو 6 حدیث کی مشہور کتاب کے نام یاد کر کے آ جاؤ. وہ اتنا منہ کر کے وہ آگے پیچھے ہو گیا. تو بعضوں کو ہے ہی نہیں، تو یہ اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ نصیب کرے ہمیں جشن ولادت کی خوشیوں سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. تو تم جشن ولادت کی خوشی میں کرو روشنی، وہ تمہاری اندھیری قبر کو جگمگاتے جائیں گے. تو یہ جوابات، آسان ترین جوابات الحمدللہ مدنی مذاکرے میں دیے جاتے ہیں، اور بھی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر ہم حاضر ہو جاتے ہیں. کچھ 2-4 باتیں ہم بھی آپ کی طرف بڑھا دیتے ہیں مدنی مذاکرے کا فیضان لے کر. سوال چلائیے. آج کے مدنی مذاکرے میں مجھے ایک بات بڑی پیاری سیکھنے کو ملی اور میں نے اس پر غور و تفکر بھی کیا. یہ بات بھی دیکھی گئی امیر اہل سنت نے بڑی قابل غور ہے کہ باپا جان کوئی سوال کے جوابات میں کچھ معاملات رہتا ہے تو منع بھی کر دیتے ہیں. اب اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ کسی کی فکر نہیں ہے، فوری طور پر آپ منع کر دیتے ہیں. یہ آپ کا بڑا پیارا اور نرالا انداز ہے. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر. آمین. کل آپ نے 2 باتیں نوٹ کی تھیں، آج آپ نے ایک بات نوٹ کی. اب زیادہ باتیں نوٹ کیا کرے، ٹھیک ہے؟ ہاں کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ کیا کرے. یہ ہمارے ہند کے اسلامی بھائی ہیں، ہمارے پرمیننٹ کالر ہیں یہ. تو ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ یہ امیر سنت کا بہت اچھا وصف آپ نے نوٹ کیا کہ جب نہیں آتا تو منع کر دے، لا علم مجھے نہیں آتا. اور الحمدللہ اس ادا نے امیر سنت کی عزت میں برکت ہی دی ہے اور بڑی ہے عزت. یہ بھی شریعت کو جاننے والا ہی ایسے جوابات دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا. کال چلائیے. مدنی مذاکرے کی مدنی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. ہم عرب شریف جدہ سے سلسلہ دیکھ رہے ہیں عاجز صاحب کا، ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے. مفتی صاحب سے ایک سوال عرض کرنا تھا کہ ہم حج پہ گئے تھے، ایک دن پتھر مار کے دوسرے مار کے واپس آئے تھے حرم شریف، پھر دوبارہ نہیں گئے تھے. دوسرا اسلامی بھائی تھا، اس کو دے دیے تھے پتھر
दो बंदे थे, फिर वापस नहीं करे, इसका क्या शरीय हुक्म होगा? अगर तो कादिर थे, यानी कोई आपको बीमारी वगैरह नहीं है ऐसी कि आप चलकर या सवारी पे नहीं जा सकते थे, तो इस सूरत में आपको दम देना पड़ेगा। ये बनाना जायज़ नहीं था। वकील जो आपने बनाया है वो ऐसे के लिए होता है कि जो मारने पर, कंकरी मारने पर कुदरत ना रखता हो। कॉल चलाइए। लाहौर से अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ। मेरी सिर्फ एक ये कहना है कि मदनी चैनल में लाइव बताया जाए कि बाहर लोग अपनी औरतों के साथ बाहर निकलते हैं, बेपर्दगी होती है, उसको मना किया जाए, ताकि बहुत सारे मुसलमान जो औरतें बेहिजाब बाहर निकलती हैं वो मना हो और सरकार के प्यारे महीने में ये गुनाह ना हो सके। चरागा देखने जो निकलते हैं उनका कह रहे हैं, इस पर तो आज माशाअल्लाह अमीर सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में बड़ी वाज़ेह तौर पर मदनी फूल अता फरमाए। पिछले सालों में भी अता किए थे और इस साल भी अता फरमाए कि जो मेरी मदनी बेटियां हैं और जो दावत इस्लामी वालियां हैं ये इंशाअल्लाह नहीं निकलेंगी। और आपने इस तरह चरागा और ये मॉडल वगैरह देखने के लिए जो रश में भी घुस जाती हैं, तो आपने मना फरमाया कि इनको नहीं निकलना चाहिए। जुलूस में भी बाज़ औक़ात दाखिल हो जाती हैं, दूर से खड़े होकर जुलूस भी देखती रहती हैं। इस्लामी बहनों का इन तमाम तो चीज़ों से कोई मतलब कि वो नहीं, इनके लिए घर ही बेहतर है, घर में रहें। चादर और चार दीवारी का लफ्ज़ आपने सुना होगा, अब घर में रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत घर में मनाएं। हमें अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिज़ा हासिल करनी है। एक ये बाहर गेमा गेमी है और इसमें भी बहुत अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं। तो इसमें फिर अजीब व गरीब किस्म के लड़के भी आते हैं और बाज़ जगह पर ऐसे तमाशे होते हैं कि वो मॉडल वगैरह जो दिखाते हैं इस तरह का चरागा, तो उन्होंने रस्सी लगाई होती है, एक तरफ औरतें चल रही होती है, एक तरफ मर्द चल रहे होते हैं और इसमें भी अजीब व गरीब किस्म के लड़के भी आते हैं। देखिए औबाश किस्म के लड़के भी घुस जाते हैं। ये बदकिस्मत किस्म के लोग हैं जो मतलब इस मुबारक रात यानी 12वीं शरीफ की इस मुबारक रात में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने के बजाय और खुशी और विलादत की खुशी का जश्न मनाने के बजाय, अल्लाह को राजी करने के बजाय, ये बदकिस्मत लोग बदनिगाहियां करने के लिए निकलते हैं। ये बदकिस्मत लोग लड़कियां तारने के लिए निकलते हैं। इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। और ये बाज बदकिस्मत लड़कियां इस बदनीयती के साथ भी निकलती हैं और इस तरह भी ये मतलब गैर महरम के साथ इनकी माज़अल्लाह सोमा माज़अल्लाह तरकीबें बनी हुई होती हैं। इनको हया करनी चाहिए कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशियां इस अंदाज पर ये मतलब गुनाह करके ये रात गुजारेंगे और इस तरह बदनीयती के साथ ये रातें गुजारेंगे, इस तरह बद निगाही के साथ ये रातें गुजारेंगे। लोग दरूद व सलाम पढ़कर और इबादतें कर कर मस्जिदों में रहकर और आकाए दोजा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ढेरों ढेर दरूद व सलाम पढ़कर अपने रब को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मतलब कि बेपर्दगी और बदनिगाहियों में ये तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरह जो लोग एहतिमाम करते हैं, मैं तो उनसे मदनी इल्तिजा करता हूं, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, औरतों का दाखिला ही मना कर देना चाहिए। औरतों का क्या काम है, लड़कियों का क्या काम है? ये बेपर्दगी के साथ आती हैं, घूमती फिरती हैं और ये एक रस्सी क्या बेचती है, ये रस्सी क्या करेगी कि एक रस्सी लगा दी है, इशू लगा दिया और ये मतलब ये चल रहे हैं तो इधर मर्द और इधर औरतें और ये गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं। तो जनाब एक तरफ मॉडल रखा हुआ है तो यहाँ औरतें देख रही हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ मर्द भी देख रहे हैं और बास फिर अपने मोटरसाइकिलों पे लेकर फिर निकल पड़ते हैं अपने घर की औरतों को लेकर। तो ना 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 ना, ये हम इस्लामी बहनें ही ना करें ना। दावत इस्लामी वालियां जो मेन है वाकई दावत इस्लामी वालियां, वो तो नहीं करेंगी ना। वो दावत इस्लामी का तो मदनी माहौल इतना प्यारा है कि हम तो वैसे ही मगरिब के बाद इस्लामी बहनों को घर में रहने का कहते हैं। इन दिनों में भी इस्लामी बहनें गुरूब आफ्ताब से पहले पहले घर चले जाने का ही हमारा मतलब कि ये उसूल बना हुआ है। तो अमीर सुन्नत के ये मदनी फूल, ये अल्लाह करे कि हमारे दिल के मंदी गुलदस्ते में सज जाएं और बस अल्लाह नसीब करे कि ये जो इस तरह चरागा और मॉडल वगैरह का सारा निज़ाम जो करते हैं, इनको भी मतलब कि ये एक फीलिंग हो जाए कि हम ये करें, इस अंदाज से करें कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें रिजा नसीब हो। इसी तरह जो नियाज़े बांटते हैं, लंगर बांटते हैं, उनको भी चाहिए कि वो इस अंदाज से सारे काम करें कि इसमें इसराफ ना हो, गुनाह ना हो, जुल्म ना हो, ज्यादती ना हो, चंदे का गैर शरई इस्तेमाल ना हो।
جس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہیں نا، اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے احکام کو بالکل عمل کرتے ہوئے ان کا جشن ولادت منائے، پھر دیکھیں اس کا فیضان کیسا نصیب ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سلسلہ مدنی مذاکر کی مدنی محض بہت اچھا سلسلہ ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، کیا انسان کو فرشتہ کہہ سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ وغیرہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں قیامت ٹوٹ پڑی، تو ایسا کہنا جائز ہے؟ براہ کرم ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، اس پہ حرج تو نہیں ہے ویسے کہنے میں، لیکن دیکھ لیا جائے کہ کہہ کس کو رہے ہیں، کہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ فرشتہ جس کو آپ نے کہا ہے، اب پتہ چلے کہ وہ شیطان صفت آدمی ہے اور اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو فسق و فجور کی وجہ سے اس کی تعظیم ممنوع ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو فرشتہ کہا کہ جو شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہے، اس نے آپ کی مدد کی ہے یا اچھا کام آپ کے ساتھ کیا ہے تو کہہ دیا، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت ٹوٹ پڑی یہ بھی کہتے ہیں تو یہ مصیبت پڑنے کی وجہ سے کہتے ہیں، اگر شکوہ نہیں ہے، اس میں شکایت مقصود نہیں ہے تو کہنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی تو فرشتہ صفت ہے، اور کہتے ہیں یار یہ تو آدمی ہے کہ فرشتہ ہے، تو یہاں فرشتہ کہنا بھی اس سے یہی معنی لیا جائے گا کہ اس سے مراد وہ فرشتہ صفت یعنی کہ یہ نیک آدمی ہے؟ نیک آدمی ہے، نیک آدمی یہی ٹھیک ہے۔ کال چلائیے پھر۔ حاجی امین آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسان اتاری، میں ہند کے شہر احمد آباد شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سب سے بڑا فائدہ مجھے یہی لگا ہے کہ جو لوگ مدنی مذاکرے میں شرکت نہ کر سکے یا پوری طریقے سے نہیں دیکھا تو اس کا حاصل کلام وہ اس سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں، تو بڑی شفقتیں ہیں ہم پر نگران شورا کی اور مفتی حسان صاحب قبلہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع سے آیا کرے نا، شروع سے آیا کرے۔ امیل سنت کے کم از کم یہ اتنا کر لیں گے، امیل سنت کے سیٹ پر آنے سے پہلے آپ بھی آ جایا کریں انشاءاللہ۔ شروع سے سنیں، آپ کو بہت لطف آئے گا۔ ہم وہ چیز تو ڈیلیور کیا کر سکیں گے جو مدنی مذاکرے میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، بس ایک ادنا سی کوشش ہے، شروع سے آیا کریں، ٹھیک ہے جی؟ آجی امین۔ ماشاءاللہ ابھی ایک اسلام ذمہ دار ہیں ہمارے عبداللطیف بھائی عرب امارات سے، تو انہوں نے میسج کیا تھا کہ ہماری آج بھتیجی یا بھانجی کا سالگرہ کا سلسلہ تھا، تو ختم غوثیہ کا اہتمام اور اس طرح سے فاتحہ کا سلسلہ بھی کیا ہے۔ تو میرے ذہن میں اسی سے مناسبت سے ایک بات اور بھی مفتی صاحب ذہن میں آ رہی تھی کہ جو امام و خطیب کو جو وہ نا مٹھی بند کر کے دینا، اور جو ایک موضوع چلا تھا کہ دعا کی پرچی بھی دیتے ہیں تو اس طرح دیتے ہیں جیسے نذرانہ دے رہے ہیں، تو یہ بھی اس طرح کی بھی جو باتیں مدنی مذاکرے میں ہوتی ہیں تو اس کا بھی ایک فرق تو پڑ جاتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے نا، حکمت کی بات ہے۔ یہ امیر سنت نے پہلے بھی ہاں فرمایا تھا، یار یہ پرچی دے دیتے ہیں اور یوں دیتے ہیں پرچی، تو اب میں بھی کیا کرتا ہوں کہ پرچی سب کے سامنے مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کسی کو دیکھنے سے نا غلط فہمی نہ ہو۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا جی، یہ سفر میں ہوتا ہے نا بیرون ملک، تو یہ اسلامی بھائی آ کے یوں پرچی، اچھا بیرون ملک میں کو پتہ ہے ذرا نذرانے دینے کا رجحان زیادہ ہے، ہاں ادھر دیتے ہیں، تو اب یہ اسلامی بھائی لائن میں ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اتنے سارے اسلامی بھائی سامنے بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اب یہ آ کر دیں گے نا لفافہ لا کر، اتنا بڑا لفافہ لا کر دیں گے۔ اب باپا نے جو بدری پھول دیے ہیں وہ میرے کو یاد آ جاتے ہیں، تو میں تو بھائی وہ لفافے میں سے نکالتا ہوں نا، لیٹر، ٹھیک ہے، یعنی پتہ چلے یہ حضرت یہ نا لفافہ نہیں لے رہا ہے۔ اچھا بعض اوقات بعض لوگ لفافہ دیتے ہیں اس میں رقم ہوتی ہے، تو پھر سب کے سامنے میں پوچھ لیتا ہوں کہ یہ رقم دعوت اسلامی کی نا؟ ہاں دعوت اسلامی کی۔ اسی طرح جو دو چار جملے پوچھتے ہیں پھر سب کے سامنے ہی وہ رقم وہاں کے ذمہ دار کو دے دیتے ہیں کہ یہ رقم ہم نے ذمہ دار کو دے دی، یعنی دیکھنے والے کو یہ نہ لگے نا کہ یہ مطلب کہ یہ چیز چل رہی ہے، اور یہ
یہ چیز کب دیکھیں میرے ذہن میں بھی کیسے آئی، امیر سنت کو دیکھ کر، ماشاءاللہ. ایک دیکھ کر آدمی کو مطلب کہ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے، یار یہ چیز ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں کہ یہ مطلب کہ یہ لے لی. اب واقعی بعض اوقات میں گھر جاتا ہوں، جیسے وہ ادھر سے بھی اور باہر بھی اگر ہم ہوتے ہیں تو اجتماع سے فارغ ہوتے ہیں نا، تو جیب میں اتنی پرچیاں ہوتی ہیں جی، اتنی پرچیاں، پھر وہ پرچیاں پڑھنی ہوتی ہیں. ملاقات کے دوران تو پرچی نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی پرچیاں پڑھنی ہوتی ہیں، تو وہ ساری جیب میں اتنی ساری جمع ہوتی ہیں. مگر دیکھنے والے کو یہ تاثر نہ پڑے کہ یہ پیسے یا کچھ اور چیز جا رہی ہے، تو ان کو بدگمانی سے بچانا یہ میں نے امیر سنت سے سیکھا ہے. لیکن اس میں دینے والا بھی اگر اس بری نیت سے دیتا ہو کہ یار وہ یوں مطلب دے دوں بھلے نہ پرچی ہو، لیکن کوئی سمجھے کہ یہ 500 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں. کون ایسا سوچے گا؟ دینے والے کی کیا دھیان بھی نہیں ہوتا ہوگا اس میں. اصل بات کہتے ہیں نا، وہ کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں بیان کرنے کی ہوتی ہیں، تو وہ سمجھو کہ اس کے اوپر ایک ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ بات اتنی چھپی ہوئی ہے کہ میں بات بھی چھپا کر دے رہا ہوں، پرچی تو بھی یوں چھپا. سمجھو. تو یہ ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہوگا، واللہ عالم. کون لے لے؟ بالکل. عرض یہ تھی کہ کل ایک سوال کیا گیا تھا جس میں مطلب ایک اسلامی بھائی دکھائے گئے تھے جنہوں نے منہ ڈھانکا ہوا تھا اپنا. وہ سوال مطلب رہ گیا تھا مطلب مفتی صاحب کی غیر موجودگی کی وجہ سے. تو مفتی صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں مدنی مذاکرے کی مدنی محک میں، تو ان سے یہ سوال مطلب کیا جائے کہ مطلب یہ منہ ڈھانک کے جس طرح کل دکھایا گیا تھا مدنی مذاکرے میں، تو اس طرح نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یا کیا مسئلہ ہے اس کا؟ یہ تشریف فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. اصل میں یہاں امیر اہل سنت کی ایک احتیاط ہے. جواب اس میں کل بھی دکھا دیا گیا تھا، بحر شریعت کے اندر موجود بھی ہے، مکروہات تحریمہ میں موجود ہے کہ منہ اور ناک کو چھپانا. تو اب یہاں پر اصل میں جو جزیے کے اندر لکھا ہوا تھا منہ اور ناک دونوں کا تذکرہ تھا، اور جو تصویر میں ویڈیو کے اندر دکھایا جا رہا تھا اس میں فقط منہ کا چھپانا تھا. تو فقہی کتابوں کے اندر فقط منہ کے چھپانے کے اوپر بھی مکروہ ہونے کا اطلاق کیا گیا ہے، اور چونکہ بحر شریعت میں منہ اور ناک دونوں کا تھا تو اس لیے امیر سنت نے احتیاط فرمائی تھی، ورنہ منہ کے چھپانے کے اوپر بھی مکروہ ہونے کا حکم یہ دیگر فقہی کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن یہاں سائل کو ایک بات یہ بھی توجہ کہ آج یہ سوال ہوا تھا اور اس کا جواب دے دیا گیا ہے. نہیں وہ جزیہ جو پڑا تھا یہ سر میں اس پر وہ تھا کہ پہلے ہوا ہے اور اس کے متعلق اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم اتاری ہے، زمزم نگر حیدرآباد سے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے مدنی مذاکرے کی مہک. میری رائے ہے کہ جس طرح بچوں کا پروگرام چلتا ہے باپو کرتے ہیں، تو اسی میں اگر بچوں کی کچھ سالگرہ اس طرح منائی جائے یا دکھائی جائے تو تاکہ ذہن بنے سب کا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سالگرہ ہو رہا ہے، آپ کا مشورہ ہے، جزاک اللہ خیرہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر احمد ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان نے عاشق رسول اور محب رسول بننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے جو اس کے بارے میں جو ترغیبات اور اس کے بارے میں جو احادیث سنائی تھی، اس میں سے کچھ یہ بھی تھی کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کچھ خلاصہ اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے مال سے زیادہ مجھے محب نہ سمجھے. اس طرح کے پیارے باپا نے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ سنائی تھی، اسی سے ریلیٹڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاجی امین. مجھے محب نہ سمجھے یہ نہیں ہے، محب تو محبت کرنے والے کو بولتے ہیں، یہاں پر محبوب نہ سمجھے یعنی جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر، جب تک کہ اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ جانے، پسند نہ کرے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب جواب تو بہت ہی مختصر دیا گیا، حالانکہ مگر یہ دیکھو یہ جواب یوں مختصر دیا گیا، تھوڑا سا میں ان کی سائڈ لے رہا ہوں کہ یہ اس بات کی شاید
علامت یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے وہ جواب سنا ہے. میں ہمارا کیا تھا, ساؤتھ کوریا میں دیکھا تو ان کو نمبر دینا تھے یا چاہیے. نہیں تھے؟ نہیں, ان کو نمبر دینا چاہیے, اس لیے دینا کہ وہ چاہیے. 4 گھنٹے آگے. اس میں میرے سنت نے 1-2 شعر بھی پڑھے تھے. جی جی, ٹھیک ہے, تو وہ شعر بھی تھے, اعلی حضرت کا بھی شعر تھا, تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی شعر تھا, ایک اور شعر بھی تھا, ایک اور شعر بھی تھا عاشق خاندان اعلی حضرت. ماشاء اللہ. ایک بنیادی بات جو ارشاد فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ سائل نے, سوال کرنے والے مدنی منع نے کہا تھا کہ محبت کرتے تھے, تو اس پر امیر اہل سنت نے فرمایا کہ یہ تھے صحیح نہیں, بلکہ محبت کرتے ہیں, اور جنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے محبت کریں گے. ماشاءاللہ. تو یہ جو جن کی کال تھی, ان کو انعام آپ کی اجازت ہو تو تحفہ بھیج دیا جائے. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہمارے مفتی صاحب نکل جائیں, آ جائیں مفتی صاحب. روزانہ بڑے اہتمام وہ ترکیب ہوتی ہے, آزمائش ہو جاتی ہے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد محمود اطاری اسپین سے, شہر ولنسیا سے. مدنی میک کا سلسلہ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو نظر بد سے بچائے اور عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی فرمانے کا. جی حاجی امین. یہ جو امام صاحبان کے حوالے سے تو ٹاپک پرانا ہے ہمارا, مسلح ٹوپیاں اور تسبیحاں دینے کا, رقم دیں, یہ بھی ایک ماشاءاللہ ایک اچھا موضوع. اور یہ جو بات تھی ساتھ میں کہ اگر مسلح ٹوپیاں جمع ہو گئی اور یہ اگر بیچنے جائے گا تو ان کے لیے الگ باتیں ہوں گی. تو اب وہ بھی ایک حل تو کرنا چاہیے نا اس کو بھی. کیا اس کا حل کیا؟ نہیں, یہ جو امیر رقم دینے کا جو معاملہ ہے نا, مدنی مشورہ عطا فرمائے. اور آج میں نے ایک اور بھی بات نوٹ کی کہ ہاتھوں ہاتھ اس کی ابتدا بھی کر دی کہ مدنی منوں کو جو باکس دیا جاتا تھا تو اب ہاتھوں ہاتھ رقم دلوا دی. یعنی آپ نے خود فرمایا اور پریکٹیکل عمل بھی کروایا. یہ رقم ہے نا, اب اس کو ٹوپی چاہیے تو رقم سے ٹوپی بھی مل جائے گی, تسبیح چاہے تو رقم سے تسبیح مل جائے گی, مصلی چاہے تو رقم سے مصلی بھی مل جائے گا. تو یہ اصل میں امیر سنت خود اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, تو آپ کو ان کی سفید پوشی کا بڑا احساس ہے. یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ جو مذہبی طبقہ, علماء, مشائخ اور یہ امام حضرات, ان سب کے لیے امیر سنت کے دلوں میں جو ہمدردیاں ہیں نا, آپ جانتے ہیں یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, اور یہ مطلب یوں تھوڑی کو مطلب یہ دے دو نہ وہ دے دو. پھر آپ ان کی سفید پوشی کا بھی بیان فرماتے ہیں, ان کی خودداری کا بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ طبقہ خوددار بھی ہوتا ہے اور اس کو خوددار ہونا بھی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں تو اس پہ ہمارا کام ہے. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین, اے عاشقان رسول, اے عاشقان میلاد, یہ بہت اچھی بات ہے. آپ حج اور عمرے سے آتے ہیں, یہ ہے نا, یہ جیسے ابھی بھی یہ 12ویں شریف سیزن ہے. اب ایک تعداد اپنے اپنے علاقوں سے یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینے, پھر عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں. واپسی آئیں گے نا, اب ایک مسجد سے مثال 10 گئے, یہ 10 کے 10 ایک ہی طرح کی چیزیں لا کر اگر امام صاحب کو دے دیں گے تو امام صاحب کو تھوڑی مسکرا کر لینا ہی امام صاحب نے. تو اگر یہ اس کے بجائے کہ 10 کے 10 آ کر امام صاحب کو اگر دینا ہی ہے تو تحفہ دے دیں. جتنے روپے کا ہدیہ دے رہے ہیں اتنے ریال دے دیں, اتنا ہی تحفہ دے دیں, تبھی امام صاحب کے لیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا, فائدہ زیادہ ہوگا. آپ ہمدردی کریں نا امام صاحب کے ساتھ. دوسرا یہ کہ ماہ رمضان سے واپس آتے ہیں, عمرہ وغیرہ کر کے حج سے آتے ہیں, تو 3 4 5 تو بڑے سیزن ہیں یہ حج اور عمرے کے. تو اس میں ظاہر ہے مسجد سے امام صاحب سے جاتے ہیں تو دعا کروا کے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں میں مدینے سے آ گیا ہوں, مسکرا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں مدینے سے آ گیا ہوں. تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے نا, مسکرا کر آپ کہتے ہیں مدینے سے آ گیا ہوں. تو کیا حسن عطا خان صاحب کا شعر ہے کہ وہ جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں جی کے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. تو یہ ہوتا ہے مدینہ چھوڑ کر ویرانہ ہند کا چھایا, یہ کیسا ہائے ہوا سون اختلال کیا. تو یہ ہوتا ہے. تو خیر بات پہ بات چلی تو عرض کر دیا. تو یہ ایک توجہ ایک بار پھر دلائی امیر اہل سنت نے اپنے مدنی مذاکرے میں. اور میں تو یہی کہوں گا جب 12ویں شریف بھی آ رہی ہے تو 12ویں شریف کے اس خوبصورت موقع پر اپنے امام صاحب کو یہ لفافہ رقمی
تحفے میں دے دیں، مگر بات وہی ہے کہ جتا کر نہ دیں، بتا کر نہ دیں، چپ کر دیں کہ امام صاحب کی سفید پوشی کو بھی تو باقی رکھے نہ رکھے، اعلان بھی تو نہ کرائیں کہ جس طرح عموماً اعلانات دے کر ہوتے ہیں۔ بھول جاؤ، ہاں، ہم لے کر بھول جاتے ہیں۔ ارے یہ عجیب مسئلہ ہے کہ وہ ایک ہے کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، نہ الٹے ہاتھ کو نہ پتہ چلے بھیا، دنیا کو یہ دینا ہے الٹے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے بھی دینے کا کہاں رجحان ہے؟ اچھا الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، مسجد میں سب کو پتہ چلے، میلے میں سب کو پتہ چلے۔ میں تو کہتا ہوں ایسا دو کہ بچوں کی امی کو بھی پتہ نہ چلے، بچوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ کیا بات ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو اس طرح ہاں اگر اچھی نیت ہو کہ بچوں کی بھی عادت پڑے گی اس طرح سخاوت کرنے کی اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی، تو اچھی نیت ہو کہ تو راستے ہیں الگ، لیکن دیں، اللہ آپ کو بھی ہمت دے، توفیق دے، اور سخاوت کا اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ جہاں بھی دیں، چاہے وہ امام ہی نہیں، جہاں بھی اگر ایسی کو مدد کریں تو ساتھ سفید میں پوشی کے مطلب جتانا نہیں ہے۔ چپا کر دیں، نہیں، وہ جتانا نہیں، اس کا کہ جو ٹاپک چلا تھا یہ بھی وہ اپنے کافی صدقات باطل نہ کرو، ایزا دے کر اور احسان جتا کر، ماشاءاللہ۔ سورہ بقرہ میں ہے یہ۔ کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی دربار کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ کہنا السلام علیکم یا ولی اللہ کیسا ہے؟ کیا ایسا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے، یا ولی اللہ کہہ لیں، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا سیدی، یہ کہہ لیں۔ مدینہ سلام، ہم قبرستان جاتے ہیں وہاں سلام نہیں کرتا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم صلفون ونحن بالعصر، قبرستان بھی جا کر دعا کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو میرے سنت فرمایا جن کا اللہ کا ولی ہونا آپ کو مطلب ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، تو یا ولی اللہ کے لیں، یا ولی السلام علیکہ یا ولی اللہ، یا پھر یا سیدی کہہ دیں، یا ہمارے سردار، تو دونوں صورتیں مدینہ ہیں، کرنا چاہیے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی الطاری القادری عمانی من سلطنت عمان مسقط۔ میں تو مدنی مہکتے مہکتے علماء اکرام کا چہرہ کا دیدار کرنے کے لیے دیکھتے رہتا ہوں۔ حجی امین الطاری، حضرت مولانا حسن، مفتی حسن دامت برکتہم العالیہ، اور میرا میٹھے 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 پیارا 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 حاجی نگران شورا عمران الطاری دامت برکتہم العالیہ القدسیہ۔ میرا سوال ہے کیف حسن سلوک مثل حبیب المصطفیٰ؟ خیر مفتی صاحب تو عالم ہیں اور وہ چلے گئے، اور میں عالم تو نہیں ہوں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، تو اس کے متعلق تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خوبصورت جواب کتابوں میں لکھا ہے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی وہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یا آپ کے اخلاق قرآن جیسے قرآن ہے نا، یہی آپ کے اخلاق تھے، یعنی قرآن کریم جو اخلاق بیان کرتا ہے یہ میرے آقا کے اخلاق تھے، یہ آپ کے ارشاد کا خلاصہ بنتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کی تعریف اور کیفیت ہم کیا بیان کریں کہ خود رب کریم قرآن کریم میں آپ کے اخلاق مبارکہ کی تعریف بیان فرماتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ تو آپ کے اخلاق کریمہ کے اعلیٰ ہونے کی تو قرآن کریم میں اتنا پیارا ارشاد موجود ہے، اور پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ادا یہ بھی تھی کہ اگر آپ کسی سے کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا تو جب تک وہ ہاتھ جدا نہ کرتا میرے آقا اس سے ہاتھ جدا نہ کرتے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک یعنی دست مبارک اتنے پیارے خوبصورت نرم اور خوشبودار تھے کہ بس جو ملائے کس کا جی چاہے کہ میں ان ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو جدا کروں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خود جو وہ جس کو کہیں کہ جو ایک تبلیغی ذمہ داریاں کہہ لیں، اور ایک معاشرے میں جو آپ مدنی انقلاب آپ نے برپا کیا، ان سب کو آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے ہاتھ ملا کر اس سے ہاتھ اپنا جدا نہیں کرتے تھے،
یہ بھی کمال ہے. کوئی آپ کے کان مبارک میں کوئی بات کرتا تو جب تک وہ الگ نہیں ہوتا تو آپ اس سے اپنے کان مبارک جدا نہیں کرتے تھے، اس کی بات سنا کرتے تھے. تو ایسی بہت ساری ادائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو آج کتابوں میں ہیں یا اس بیان کی حد تک تو موجود ہیں. اللہ نصیب کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا جمین ڈاکٹر صاحب نے جو ایک سوال کیا تھا ڈیوٹی کے حوالے سے جی کہ دیر سے آنا اور جلدی چلے جانا، چھٹیاں کرتے رہنا اور تنخواہیں پوری لینا، تو یہ بھی معاشرے کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہ زیادہ تر حاج امین ہوتا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جی. میں. گورنمنٹ ہاسپٹل ہوگی شاید ہو سکتا ہے جو یہ کہہ رہے تھے، جیسا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا پھر ایسا جس میں بالکل ٹپل کھاتا ہوتا ہے. پرائیویٹلی بھی اتنا کو سپروائزر بھی ملا ہوگا تو یہ بھی ملے ہوں گے تو پھر وہ ڈیٹے لگا دیں گے تو وہ ٹائمنگ لگا دیں گے. تو امیر سنت نے بڑی پیارے مدنی پھول دیے کہ اس کو اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے کہ یہ مطلب ایک ناجائز تنخواہ کیسے لے گا جو کام کیا ہی نہیں پھر اس کی تنخواہ لینا. اور پھر ماشاءاللہ باقاعدہ کتاب کا حوالہ دے دیا حلال کمائی کے حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول. تو یہ رسالہ بھی دے دیا کہ اس کو پڑھ لیا جائے. پھر آپ نے صرف ڈاکٹر کی حد تک نہیں رکھا اس کو، سوال تو انہوں نے ڈاکٹر کی حد تک کیا تھا. میرے پیارے مرشد نے اس کو ایک اس کے کھولا کہ صرف ڈاکٹر کے لیے نہیں ہے، یہ جو بھی ہیں ان سب کے لیے اس میں ہے کہ اگر یہ کرتے ہیں تو دیکھ لیں کیوں اپنی کمائی کو یہ ناجائز و حرام طریقے پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب کو امیل سنت نے دیا. یہ کہنا کہ مدنی مذاکرہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے. اب جیسے ڈی ایس پی صاحب نے سوال کیا تب ڈی ایس پی صاحب کو تو ان کا مطلقہ جواب دے دیا، لیکن چونکہ ایک امیر نے دیکھا یہ پولیس آفیسر موجود ہے تو آپ نے خود پولیس ڈپارٹمنٹ کی اصلاح کے حوالے سے موقع کی مناسبت سے مدنی پھول دیے اور طریقہ کار بھی بیان کیا. تو یہ ہوتا ہے کہ امت کی اصلاح کے یہ مواقع ہوتے ہیں جو امیل سنت اس کو عموماً ضائع نہیں ہونے دیتے. لیکن اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں یا دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہ ایسا نہ کریں کہ جیسے اپنے مدنی مراکز تقریباً شہروں میں موجود ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ایک مدنی حلقہ ارینج کریں جس میں ڈاکٹرز بھی موجود ہوں، کوئی ایسا ٹاپک لیا جائے جس پہ مبلغ بیان کرے، اور اگر وہاں دارالفتہ اہل سنت موجود ہوں تو وہاں سے کچھ شرعی رہنمائی کے حوالے سے. مجلس ہماری بنی ہوئی ہے حاجی امین، شعبہ تعلیم کی ہماری مجلس بنی ہوئی ہے اور ہماری بہت ساری مجالسیں بنی ہوئی ہیں. ان تمام مجالسوں کے نگران و ذمہ داران اگر اپنے شعبوں کو اس انداز سے لینا کہ وہ روزانہ رات کو بھلے 1 گھنٹہ 12 منٹ ہی صحیح اپنے شعبے سے متعلقین اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے انہیں مدنی مذاکرہ سنائے. ماشاءاللہ کئی شہروں میں ہمارے ذمہ دار بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو ان کو اس اجتماعی مدنی مذاکرے کی طرف لے جائے. فاروق نگر میں ماشاءاللہ آج ہم نے دیکھا، اسی طرح دوسری طرف وہاں تھا ننکانہ میں وہاں دیکھا. تو یہ کل ہم بلوچستان کے اتنے آگے ہاں تو یہ اس طرح کہ یا تو وہاں لے جائیں، وہ ہر شہر میں تو یہ اجتماعی طور پر نہیں ہو بھی رہا ہوگا، ڈویژن سطح پر ہو رہا ہے، ہر شہر میں ضروری نہیں ہے. تو یہ اگر شعبے اس کام کو یوں لے لینا تو انشاءاللہ معاشرے میں زبردست مدنی انقلاب برپا ہو سکتا ہے. کال لیں لی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کچھ دیر پہلے ہند کے ایک اسلامی بھائی نے کال کی کہ امیر اہل سنت جواب نہ آنے کی صورت میں لا ادری یا مفتی صاحب کی جانب سوال بڑھا دیتے ہیں. میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ امیر اہل سنت کا یہ انداز ہماری تربیت کے لیے ہوتا ہے. نگران شورا اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. آمین وإیاکم. اس میں کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ بھی موجود ہے کہ اس میں ہماری تربیت ہے. ماشاءاللہ. کال چلائیے. جی محمد قاسم اتاری پنجاب کے علاقے گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چھوٹے مدنی گھر میں مدنی چینل چلتا ہے، صبح کے وقت بھی چل رہا ہوتا ہے، کھلے صلی اللہ پروگرام چلتا ہے، ابھی یہ مدنی مذاکرہ کی مدنی مہک پروگرام چل رہا ہے. تو بچے واش روم میں بھی جاتے ہیں، ٹی وی کی آواز بھی لاؤڈ ہے. تو کیسا بچے جو سن رہے ہوتے ہیں وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیسا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں آواز کا جانا تو خیر یہ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آواز تو جائے گی. عموماً ہمارے یہاں جو چل رہا ہوتا ہے
نہ اسے کسی نے بھی ادبی کہا ہے. لیکن اندر واش روم میں اگر استنجا وغیرہ کر رہے ہیں واش روم میں، تو اس میں اگر کوئی ایسے مبارک کلمات ہیں اس کو بیان نہ کیا جائے یا اس طرح کچھ بھی نہ کیا جائے، ایک سنتوں آداب کو بجا لاتے ہوئے کرتے ہوئے اپنے وہ ضروریات سے فارغ ہو کر باہر آ جائیں. اندر میں مدنی چینل سے آنے والی آوازوں کو ریپیٹ کرنے کی، اس طرح کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جی کال چلائیے. راولپنڈی سے میرا سوال یہ ہے کہ میں صراط الجنان بغیر وضو سے پڑھ سکتا ہوں گھر میں یا دکان پر؟ صراط الجنان جی پڑھ سکتے بغیر وضو کے. اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اب میں اس کا جواب دیتا نہیں ہوں. صرف تفسیر کے حوالے سے بھی علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں، بے وضو چھونے یا باوضو چھونے، اور پھر اس میں بھی قرآن کریم کی آیات ہیں. میں اس پر جواب نہیں دیتا اس وقت، اس میں مختلف اقوال ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی صاحب ہوتے تو جواب لے لیتے انشاءاللہ عز و جل. ایک بڑا پیارا سوال آپ نے کیا تھا. کیا تھا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جب بیان ہو رہا تھا تو امانت رکھوانے کا جو امیر علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا، تو آپ ہی نے غالباً فرمایا تھا کہ آج کوئی کسی کے پاس امانت نہیں رکھواتا. مسلمانوں کا کردار عجیب ہو گیا. اور اس میں جو امیر علیہ سنت نے ظلم کے حوالے سے جو بیان کیا، اور ساتھ میں یہ بھی جو بیان کیا کہ ہوتا نا راہ چلتے کسی کی چیز اٹھا لی یا چھوٹی موٹی چیزوں پہ بھی احتیاط نہیں ہوتی، تو آج تو کسی کا یہ نوالا نگل رہا ہے، قیامت کے دن نوالے اٹکیں گے. بعض باتیں جو اس کو عموماً ہمارے یہ سوشل میڈیا اور والے اور یہ میڈیا والے نا اس کو بولتے پنچنگ لائن. یہ پنچنگ لائن ہوتی ہے جو بالکل ہٹ کرتی ہے. کیا بات. ایسے کئی مدنی مذاکرے میں آپ مدنی پھول دیکھیں گے جو دوران بیان امیر سنت کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں اور ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں نا، بالکل وہ دل کے اندر اتر جاتے ہیں، اور دماغ پر بات ہوگا لگتا ہے تھوڑا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا نا. تو یوں ہوش میں لانے کی کوشش ہوتی ہیں. اللہ کرے ہم ہوش میں آ جائیں اور جاگ جائیں. اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. کل پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سلسلہ لے کر حاضر ہونے کی نیت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.